بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم۔ یہ قرآن رحمان و رحیم کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ وہ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی، وہ سنتے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں تو تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا معبود بس خدائے واحد ہے، اسی کی جانب استقامت سے رخ کیے رہو اور اسی سے مغفرت طلب کرو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ فرما دیجئے کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور تم کسی کو اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس نے زمین کو خلق فرمانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور 4 دنوں کے اندر اس میں ہر ایک کی طلب و ضرورت کے مطابق سامان معیشت کا بندوبست کر دیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اسے اور زمین کو حکم دیا کہ خوشی خوشی یا بے کراہت ہماری طرف آؤ۔ ان دونوں نے کہا ہم فرما بردار بن کر تیرے حضور آ گئے۔ تو پھر اللہ نے دونوں میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان پر اس کا قانون وہی کر کے بتا دیا، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بنا دیا۔ یہ عزیز و علیم اللہ کا بندوبست ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کفار روگردانی کریں تو فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسے اچانک آ جانے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا، جب ان کی طرف مرسلین آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا رب چاہتا تو ہم پر فرشتے نازل کر دیتا، آپ کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ زمین میں ناحق گھمنڈ کرنے لگے، اور انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ قوت رکھتا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا مسلسل انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے ان کی طرف چند منحوس دنوں میں تیز و تند ہوا بھیج دی تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں۔ اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا، اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ لیکن قوم سمود کی ہم نے ہدایت کی تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابل میں زیادہ پسند کیا۔ آخرکار ان کے کرتوت کی وجہ سے ذلت آمیز ہولناک عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اور ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دے دی، اور وہ لوگ متقی بھی تھے۔ اور جس روز دشمنان خدا کو دوزخ کی طرف لانے کے لیے گھیرا جائے گا اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے قوت گویائی عطا کی جس نے ہر شے کو گویا کیا ہے، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے بیشتر اعمال سے اللہ بھی بے خبر ہے۔ تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا تمہیں ہلاک کر ڈالا، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر وہ برداشت کر لیں تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو پھر بھی انہیں کوئی موقع فراہم نہ کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان پر کچھ ایسے رفقا مسلط کر دیے تھے جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کو خوشنما بنا کر
انہیں دکھا رہے تھے۔ آخرکار ان پر وہی فیصلہ ثابت ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہ پر ثابت ہو چکا تھا۔ یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والوں میں تھے۔ اور کافروں نے کہا کہ خبردار اس قرآن کو مت سنو، اور جب سنایا جائے تو اس میں خلل پیدا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یقیناً ضرور بے ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کی بدترین حرکات کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ یہ آگ ہی دشمنان خدا کی جزا ہے، اسی میں ان کا دائمی گھر ہوگا، جو بطور جزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اور کافروں نے کہا اے پروردگار، تو ذرا ان جنوں اور انسانوں کو ہمیں دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ اچھی طرح ذلیل و خوار ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہو کر یہ کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، البتہ جنت کی اس بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، وہاں پر تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ سامان ضیافت ہے بخشنے والے مشفق اللہ کی جانب سے، اور اس شخص کی بات سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، صالح عمل انجام دیا اور کہا بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، بدی کا دفاع اس بات سے کیجیے جو احسن ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا ہے، اور یہ خوبی صرف صبر کرنے والوں کو میسر آتی ہے، اور یہ مقام بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالنا چاہے تو آپ اللہ سے پناہ طلب کیجیے، یقیناً وہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہے۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، صرف اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ استکبار کریں تو کوئی بات نہیں، جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک مقرب ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ تھکتے ہی نہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ زمین خشک اور بنجر پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یکا یک وہ لہلہانے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ بے شک جس ہستی نے اس زمین کو زندگی بخشی ہے وہی مردوں کو حیات عطا کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ سوچ لو، جسے آگ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے، یا جو قیامت کے دن حالت امن میں آ رہا ہو وہ بہتر ہے۔ تمہارا جو جی چاہے کرو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگران ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کلام الہی نصیحت لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور یقیناً یہ ایک بلند منزلت کتاب ہے، باطل نہ تو ان کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ یہ ایک صاحب حکمت اور لائق ستائش ہستی کی نازل کردہ ہے۔ اے محمد، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے وہی آپ سے پہلے رسولوں سے کہا جا چکا ہے، بے شک آپ کا پروردگار درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا بھی دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیتیں واضح طور سے بیان کی گئیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کتاب مومنین کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے کانوں میں گرانی ہے اور ان کے لیے اندھا پن ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ گویا انہیں دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور اس بارے میں بھی اختلاف ہوا تھا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے سے یہ معاملہ طے نہ پا چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے سخت شک و شبے میں گرفتار ہیں۔ جس نے عمل صالح انجام دیا تو اس کا فائدہ خود اسے ہوگا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کا وبال بھی خود اسی پر ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں ڈھایا کرتا۔ اس ساتھ
قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، اور وہی ان تمام پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے جلوہ دکھاتے ہیں۔ جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بچہ جنتی ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک، وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں، اور ان کے سارے معبود گم ہو جائیں گے جنہیں ان سے پہلے وہ پکارا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی دعائے خیر طلب کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن اگر کوئی آفت آ پہنچتی ہے تو بے آس اور نا امید ہو جاتا ہے، مگر جو ہی تکلیف دہ مرحلہ گزر جانے کے بعد ہم اسے رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی کا حقدار ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف پلٹایا گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بھلائی ہوگی، اور کافروں نے جو کچھ کیا ہے ہم ضرور بے ضرور انہیں بتلا کر رہیں گے، اور ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ ہم جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو؟ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفوس میں بھی دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ کیا تمہارا رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا شبہ وہی ہر شے کا گواہ ہے۔ جان لو یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً وہی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔